السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ یوسف کی آخری نشست 17ویں نشست 17 سٹنگ میں آپ سب لوگوں کا استقبال. اس سے پہلے کی 16 نشستوں میں سورہ یوسف کا احاطہ کیا گیا ہے. جو لوگ کسی نشست کو سن نہیں سکے ہوں گے، آج بھی ان کے پاس میں موقع ہے کہ ہماری پلے لسٹ میں یہ تمام 16 ایپیسوڈز موجود ہیں. تو جو سننا چاہتے ہیں وہ ایپیسوڈز کو ہماری پلے لسٹ میں سے سلیکٹ کریں اور پہلے کی 16 نشستیں اور یہ 16 ایپیسوڈ بھی سن لیں. آج کا 17واں ایپیسوڈ سن کر انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ایک نئی سورہ لے کر ہم اگلے جمعرات کے دن 9:30 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. تو میں مولانا محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب بقیہ جو آخر کی کچھ 6 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کریں، ترجمانی کریں اور ان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افأمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتۃ وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ یہ مشکل الفاظ مشکل الفاظ میں جو ہے ایک تو بغتتم ہے اور ساعہ کی جو ہے اکثر و بیشتر معنی بتاتے رہے ہیں کہ غاشیہ اور غاشیہ بھی جو ہے. دیکھیے ایک چیز اور مومن بھائی، اس میں امینو کا لفظ آیا. امینو کا لفظ کئی بار قرآن میں آیا ہے. وہاں بھی وہ جو تبارک الذی ہے سورہ ملک، اس میں بھی امینو کا لفظ آیا ہے، یعنی مامون ہونا. امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا. جی امینا مطلب مامون ہو جانا، کیا تم اس بات سے مامون ہو گئے، مطمئن ہو گئے. اور غشیہ یعنی غشیہ یغشا کی میننگ آتی ہے ڈھانپ لینا. غاشیہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، مصیبت کو بھی کہتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ. جی. اور واللیل اذا یغشا، اور رات جب وہ چھا جائے. اور اس میں ایک لفظ اور بغتہ آیا. بغتہ کا مطلب اچانک. جی. اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. مومن بھائی، اس میں پہلے کی آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے کی آیت میں اس سے پہلے اللہ رب العزت، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فرمائش پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اللہ کی طرف سے بتائے جانے پر کھل کر کے بتا دیا. لیکن ان لوگوں نے پھر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، انکار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، شکستہ دل ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان کے ساتھ کافروں نے یہی سلوک کیا کہ ان کی بات نہیں مانے. دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے ابھی یہ باتیں بتائی ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعات یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں، اگر انہیں ایمان لانا ہوتا تو اتنے مناظری قدرت ہے، فطرت کی اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے ہی ایمان لے آتے. جیسے کہ اوپر ہی کہا نا وَقَائِم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نشانیاں، آیتیں جو موجود ہے جس کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور جو لوگ ایمان لاتے بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اب یہاں یہ بات بتائی گئی کہ کیا یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرک یا انکار کرتے ہیں یا ایمان لانے سے رک جاتے ہیں، یا جو کافر ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ جی مطمئن ہو گئے. یہ اس لیے کہا گیا کہ یمرون علیہا جو پہلے آئی ہے، یعنی لوگ گزرتے ہیں ایسی بستیوں سے جن بستیوں کو ہلاک و برباد کیا گیا. جی. تو کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہیں وہی عذاب ان پر بھی آ جائے؟ مولانا یہ بتانا میرے خیال سے مفید ہوگا کہ یہ لوگ جو سفر کرتے تھے، ان کے سفر کے راستے میں عاد اور سمود اور لوط کی جو ہے بستیاں جو ہے وہاں موجود تھی، اور وہ ان کو دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ کے عذاب کے وہ لوگ شکار ہوئے. اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب جس طریقے سے دوسری قوموں پر پڑا جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اس عذاب میں وہ بھی مبتلا ہو سکتے. جی. غاشیہ کہتے ہیں ایک دم بالکل ڈھانپ لینے والی چیز کو، یعنی یہ عذاب جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو ایسا نہیں کہ چھانٹ کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، پوری قوم ہلاک پوری قوم ہلاک ہو جائے.
او تأتیہم الساعہ، اور اگر مان لیا جائے خدا کا عذاب نہیں بھی آیا، اللہ کی حکمت جیسی ہو، تو کیا یہ اس بات سے مطمئن ہوگے کہ عذاب قیامت آنے والی ہے؟ یعنی قیامت تو آنا ہی ہے، تو اگر عذاب نہیں بھی آ رہا پھر بھی کم سے کم قیامت کا تو خوف ہونا چاہیے۔ اور اس میں قیامت کے تعلق سے عذاب کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بغتہ، لیکن قیامت کے تعلق سے بغتہ کا لفظ آیا۔ مومن بھائی جی جی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت بالکل اچانک ہو، اور یہ تو بہت ساری احادیث اور قرآن مجید کا جو اسلوب رہا ہے اس میں اس بات کی بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ قیامت اتنی اچانک ہوگی کہ ایک آدمی جو جیسا کہ سورہ یاسین خرید و فروخت کر رہا ہوگا، وہ اپنے ڈیل کو، اپنے خرید و فروخت کو مکمل بھی نہیں کر سکے گا، اور جو آدمی گھر سے نکلا ہے اور گھر کی طرف لوٹ رہا ہے تو وہ گھر بھی نہیں پہنچ سکے گا، جو آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ وصیت تک نہیں کر سکے گا۔ یعنی قیامت جو ہے بالکل اچانک آ جائے گی۔ مومن بھائی اس لیے قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے بعض نام ایسے بھی جس میں اچانک جی، اذا وقعت الواقعہ، اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، تو گویا قیامت بالکل اچانک واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات مومن بھائی یہ ہے کہ قیامت ہی کا انتظار کیوں کیا جائے، بلکہ جس کی موت ہو گئی اس کی تو قیامت قائم ہوگی۔ وہ حدیث کے الفاظ ہے، من ماتا فقط قام قیامتہ، فقط قامت قیامت ہوگی، وہم لا یشعرون۔ اور دوسری بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ انہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ احساس مراد یہاں پر یہ ہے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے چند سیکنڈوں میں، اس کا احساس نہیں، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد تو احساس ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، لیکن قیامت قائم ہونے والی ہے، اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس کا احساس نہیں ہوگا۔ عام طور سے مصیبتیں جب آنے والی رہتی ہے، چھوٹی بھی مصیبت آنے والی رہتی ہے اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے تو انسان اس کے انتظامات کرنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ قیامت کے بچاؤ کے انتظامات تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ذہنی طور سے لوگ یہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قیامت اچانک، ایسے اچانک آئے گی کہ انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ آگے چلیں جی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مولانا اس میں دو چیزیں، میرے خیال سے اس میں ایسا کوئی لفظ تو نہیں ہے مشکل لفظ، لیکن اگر آپ کسی لفظ یہ بصیرہ کا لفظ، جی، یہ باسورہ کی میننگ دیکھنا کیا آتی ہے؟ جی، آنکھ سے دیکھنا، اس کے لیے بصارت کا لفظ ہے، جی، لیکن جب بصیرت بولا جائے تو اس سے مراد سر کی آنکھ مراد نہیں، بلکہ دل کی آنکھ ہے، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو یہاں پر بصیرت ایک ایسا لفظ آیا ہے جو تشریح طلب ہے۔ انشاءاللہ مومن بھائی اس تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بصیرت کے تعلق سے کچھ اگر وضاحت آ جائے۔ بصیرت جو کہتے ہیں وہ دل کے نور کو کہتے ہیں، جی جی، اور اسی لیے علی وجہ البصیرہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ۔ ہاں، لوگ عام طور پر عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو جاننے کے بعد میں، اس پر فکر و تدبر کرنے کے بعد میں، اس کو مکمل طور پر ٹٹولنے کے بعد میں کسی چیز پر یقین لانا، ایمان لانا اور اس کے مطابق کام کرنے کو کہتے ہیں کہ یعنی کسی معاملے پہ بالکل یقین ہو جائے اور اٹل یقین ہو جائے، پینڈولم کی طرح نہ ہو کہ بس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، پتہ نہیں ایسا معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ ہی رب العزت کرنے والا ہے۔ جی، اور یہ یہاں صاف طور پر کفار مکہ اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے، اور یہی بات جو ہے آج بھی اتنی ہی صحیح ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، ایسے ایمان والے جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جنہیں اسلام وراثت میں نہیں ملا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کی مثالیں آتی ہیں، مغرب کے کچھ لوگوں کی مثالیں آتی ہیں، ہمارے اپنے ملک کی بہت سارے لوگوں کی مثالیں آتے ہیں کہ ان کو اسلام وراثت میں نہیں ملا۔ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے اسلام کو جانچا، پرکھا، ٹٹولا
اور اس کے بعد میں انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ یہ دین جو ہے وہ واقعی میں حق ہے اور یہ صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب ان کو یقین جب پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسے استقامت ادا کرتے ہیں کہ ان کو ہلا دیا جاتا ہے، زلزلو ہلا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے پاؤں جو ہے پائے ایمان میں تزلزل نہیں آتا۔ تو یہاں وہی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا جو دین ہے، جو تم ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو اور جس کے بارے میں تم خود اعلانیہ کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے پایا اور اسی لیے ہم جو ہے اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کے برخلاف اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ماننے والے، میرے اصحاب، ہم لوگوں نے اس دین کو جانچ کر پرکھ کر جو ہے اس کو قبول کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ذرا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور اسی دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں اور میرے جتنے اصحاب ہے وہ بھی تم کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اصحاب مستقل طور پر جو ہے دعوت کے کام میں جڑے ہوئے تھے۔ معین بھائی اس میں انا ومن اتبعنی، میں اور میرے صحابہ، یعنی جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے ومن اتبعنی سے مراد صحابہ کرام کو لیا، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ کہا کہ ومن اتبعنی سے مراد صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھے گا وہ اس میں شامل ہوگا۔ بالکل مولانا، آپ کی توجہ میں اس طرف کراؤں گا، جو حجۃ الوداع کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جملہ ہے، بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے، فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک چھوٹا سا اتنا فصیح جملہ ہے کہ جس کے اندر معنی کا سمندر پورا موجود ہے۔ جی بالکل، کہ آج جتنے اصحاب میرے سامنے موجود ہے انہیں چاہیے کہ میرے اس پیغام کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دے جو آج اس وقت اس میدان میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس میں وہ تمام لوگ تھے جو اصحاب وہاں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو قیامت تک دنیا میں یا اس زمین پر پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اس میدان میں شامل نہیں تھے۔ تو جن لوگوں کے پاس میں اسلام کا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق، اور یہ جو خطبہ ہے اس کا جو آخری جملہ ہے اس کے مطابق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ منصبی ہم پر لاد دیا ہے کہ قیامت تک جو لوگ اسلام قبول کریں گے یا اسلام یا اپنے آپ کو ایمان والے کہیں گے، وہ ایمان کی، اللہ کی اور قرآن کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن لوگوں تک یہ دعوت نہیں پہنچی۔ تو گویا یہ انبیائی کام جو ہے یہ امت محمدیہ کے ساتھ وہ فریضے میں داخل ہے، اس کے فریضے میں داخل ہے، اس لیے یہاں پر ایک دم صراحت کے ساتھ آ گیا کہ میں بھی دعوت دے رہا ہوں اور میرے متبعین بھی دعوت دے رہے ہیں۔ جیسے سیکول میں جو ہے فوراً جو ہے جب سیکول کا پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں یہی کہا گیا ہے کہ تم وہ درمیانی امت ہو، صحیح ہے نا؟ تو اس درمیانی امت وسط سے مراد بہت سارے جی وسط لتکونوا شہداء علی الناس، اور وہاں پہ کہا گیا ہے شہداء علی الناس کہ تم لوگوں پر شہادت قائم کرو، اور تم وہ درمیانی امت ہو جس کا ترجمہ میرے خیال سے تفہیم قرآن میں یہ کیا گیا ہے کہ وہ جوڑنے والی امت ہو۔ ایک امت وہ ہے جو ایمان لائی ہے، ایک امت وہ ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائی ہے، تو ہم کو اس پل کا کام کرنا ہے کہ ایمان کی اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن لوگوں تک ایمان کی دعوت نہیں پہنچی۔ گویا کہ دعوت کا کام جو ہے یہ تمام امت محمدیہ پہ ویسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے یہ انبیاء کرام بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ مولانا یہاں واپس کیوں اس بات کو دہرایا گیا کہ وما انا من المشرکین، کیونکہ اوپر جو شرک کی بات ہوئی تھی اس کی تردید کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے شرک کا معاملہ ہے، اور پھر یہ صراحت کر دی گئی کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، مشرکوں میں سے نہیں۔ اور اس میں اس بات کا بھی ہم مزید اضافہ کرتے چلیں
کہ جو شخص بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کے معنی یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں نقص پیدا کر رہا ہے، یا اللہ کی ذات میں نقص کا اس کا یہ ماننا، اس کا شرک کرنا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح مومن بھائی جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کمی کو کمی ہے، اسی لیے جو ہے ہم شرک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا مومن بھائی، یہاں پہ ایک بات آئی، تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے فلاں 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 سے ملنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے فلاں فلاں سے ملنا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے دیوار کے پیچھے کی بات معلوم نہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ہمارا یہی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے واقف نہیں ہے؟ اگر یہ تصور ہے تو پھر ہم وہ اختیار کریں، اور اگر یہ تصور ہے تو پھر یہ تصور ہونے کے بعد یہ معاملہ کہ اللہ کو جو مقام دینا چاہیے وہ مقام نہیں ہے، اور نہیں شرک ہو جائے۔ بالکل، اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ فادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم تم سے تمہارے رگ، یہ جو رگ ہے حبل الورید، جی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے، اور اللہ ہمارے وسوسوں سے، اسی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے سینے میں اور تمہارے دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے تک واقف ہیں ہم، تو پھر ہم کو ہماری دعا پہنچانے کے لیے کسی درمیانی واسطے کی کوئی ضرورت ذاتی نہیں رہتی۔ جہاں ہم نے یہ سمجھ لیا اور ایسا کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم در اصل یہ کہہ رہے ہیں، یا ہمارا عمل یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے، اس تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں کسی درمیانی واسطے کی ضرورت ہے۔ مومن بھائی اس میں ایک چیز یہ دیکھیے، غور کریں، سبحان کہتے ہیں پاکیزگی بیان کرنے کو، تو بہت باریک چیز یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے، اس کا فوراً کہا جا رہا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ گویا کہ اللہ کی ذات میں اگر کوئی پاکیزگی کے خلاف کوئی چیز آئے تو وہ شرک چاہے وہ اس کی اولاد کا ماننا ہو، یا اس طریقے کا کوئی ماننا ہو کہ یعنی نقص اللہ کے جیسے خالق ہونا یا داتا ہونا، یا اسی طریقے سے اگر ذرہ برابر یہ ہمارے دل میں احساس رہا کہ خدا کے علاوہ فلاں کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ سورہ نساء میں ہے، مائدہ میں بھی ہے کہ جس نے شرک کیا تو اس کی بخشش کبھی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور ایک جگہ ہے جس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی، جی اسی سورہ نساء میں ہی ہے شاید۔ تو گویا کہ سمجھیے کہ اس میں یہاں پہ پہلے جو شرک کا بیان آیا ہے اسی حساب سے یہاں پہ تردید ہو گئی۔ جی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محمد، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب ہی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ بڑی آیت ہے مولانا۔ جی تو اس کو ذرا توڑ کر اگر آپ ان کو سمجھائیں ایک ایک لفظ کو لے کر تو میرے جی خیال سے بہتر ہوگا۔ جیسے وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبلی کا آپ سے پہلے، الا رجالا مگر انسان، یعنی اگر نہیں آ جائے اور مگر آ جائے تو اس میں تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہ انسان ہی تھے۔ رجال کا مطلب مرد کے ہوتے ہیں، اس لیے مفسرین نے مرد کا ترجمہ بھی کیا، یہاں انسان کا ترجمہ۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد ہی رسول بھیجے گئے. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، من اہل القری، اور یہ بستیوں میں سے تھے، یعنی جنگلات میں نہیں تھے. عام طور سے رسول کو قصبوں میں اور بستیوں میں، شہروں میں بھیجا گیا. افلم یسیروا فی الارض، اب یہ پھر تخاطب کا انداز ادھر بدل گیا، کیا یہ لوگ زمین میں چل کر نہیں دیکھتے ہیں، چلتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو دیکھتے، کیف کان، کیا ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام. عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، اصل میں عقب کہتے ہیں پیچھے کو، عقب سے حملہ کرنا، اور ایڑی کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور سے انجام جو ہے وہ بعد ہی میں آتا ہے. جی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور تحقیق کے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھو گے یا نہیں سمجھتے ہو، دونوں ترجمہ کر سکتے. تو مولانا اس میں ایک چیز جس کی طرف مفسرین نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ چاہے آپ نوح علیہ السلام کی مثال لیجئے، یوسف علیہ السلام کی مثال لے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے انہی بستیوں میں سے اٹھائے گئے جس بستی میں وہ رہتے تھے. کوئی باہر سے رجالن پہ تھوڑی، ہاں رجالن پہ ہم یہ بات کرنا چاہیں گے، اور میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ اس کی مدد سے جو ہے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کا یہ موقع ہے، اور دوسرے بھی مقامات پر اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ نبی جو ہوئے ہیں یا رسول جو ہوئے ہیں وہ مردوں میں سے ہی ہوئے ہیں. اسی لیے جن لوگوں نے یہاں رجالن کا ترجمہ مرد کیا ہے وہ اسی مناسبت سے کیا ہے کہ مرد جو ہے نبی کا مرد ہونا ثابت ہے کہ نبوت جو ہے عورتوں کو نہیں ملی ہے. لیکن اس میں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے پاس میں قرآن مجید سے ہی کچھ دو شہادتیں ایسی ہیں، دو تین شہادتیں ایسی ہے جہاں ہمیں معلوم ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں ہوا ہے، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل کا خود ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس میں حاضر ہونا اور ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی، بیوی حضرت سارہ، جی، ان کے اسحاق کی بشارت کے لیے یہ تین بشارتیں تو قرآن مجید میں ہے. تو آپ کو ہم کو یہ بتانا پڑے گا علمی طور پر کہ اس وحی میں اور وحی نبوت کے اندر کیا فرق ہے. اصل میں اوحا یوحی، ایحان کی میننگ آتی ہے وحی کرنا. تو اس لیے بعض مفسرین کو شبہ ہوا کہ وہی مراد ہے، حالانکہ دل میں بات ڈالنے کے لیے بھی استعمال، القا کے معنی، القا کے معنی. جی، بلکہ وہ سورہ نحل میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی میں جو ہے وحی کی کہ وہ اونچے اونچے جگہ پر اپنی چھتیں بنائیں، ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو وہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن وہاں ظاہری بات ہے کہ اس سے یہ وحی مراد نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انبیائی سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ، یہ عورتوں کے درمیان نہیں، مردوں کے درمیان رہا. اور جن لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے وہ ان الفاظ کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن متفقہ امت کا فیصلہ یہی ہے کہ نبوت صرف مردوں کے درمیان رہی. اس کا مہم ہے وہ اہل القریٰ سے مراد، اہل القریٰ کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ اس سے دیہات، قصبہ، کیا مراد؟ نہیں، اہل القریٰ سے دو معنی لیے گئے ہیں مولانا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نبی اٹھائے ہیں وہ تم ہی میں سے اٹھائے ہیں. ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں تم بچپن سے ان کو دیکھتے رہے ہو، تم جانتے رہے ہو، ان کے اخلاق حسنہ تمہارے سامنے رہے ہو. کوئی اجنبی آدمی باہر سے آ کر تمہارے شہر میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے. تو جب اور پہلے بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں بستی والے جانتے تھے، اور پھر ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اس وقت انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور ایسی کوئی بات اس سے پہلے ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی، جو بذات خود جو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر، ایک خاص وقت جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، چنندہ بندوں کو جو ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے. اور اس میں بھی ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جب جوانی کی ایک عمر کو پہنچے تو اس کے بعد میں کہا کہ ہم نے اس کو
حکمت اور علم سے نوازا، اور اس سے مراد یہی تھی کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ الگ بات ہے، یہ بات ہم ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ایک اسکیم رہی ہے، اور اس اسکیم کے تحت ان لوگوں کا نبی ہونا مقدر کیا جا چکا تھا۔ وہ تو لوح محفوظ سے گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جو ہے نبوت دی گئی، لیکن وہ ایک حدیث بھی ہے نا، جب آدم علیہ السلام اپنے مٹی کے پیکر میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، تو اس کی تشریح اسی طریقے سے کی گئی ہے کہ لوح محفوظ میں اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دیا تھا اس تقدیر میں آپ کا نبی ہونا مقدر کر دیا گیا تھا۔ جی جی، بلکہ تمام انبیاء، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں جو وقوع پذیر ہونے والی تھی وہ سب کے سب اللہ کے علم میں تھا، تو کس کو نبی بننا ہے یہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ایک خاص مرحلہ عمر کا گزارنے کے بعد نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کی بھی وجہ مولانا یہی رہی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھ لیں کہ 40 سال آپ نے جو گزارے ہیں، وہ 40 سال کیسے گزارے ہیں؟ آپ جو ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اپنے خلق اور اخلاق اور عادات کے سب سے بڑی معراج پر تھے، کہ آپ کے جیسے اخلاق اور عادات والا کوئی شخص اس وقت موجود نہیں تھا، نہ دنیا میں موجود ہوگا قیامت تک۔ تو اور جو ان کا وہاں کام رہا ہے اور کردار رہا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کی ہے، تو یہ جو ہے اپنے دائی قوم کے ساتھ میں نبی کا جو ریپو قائم ہوتا ہے، مطلب اس کی جو تعلقات جو قائم ہوتے ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پر دعوت دینے کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے ایک خاص پختہ عمر ہو جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت سے سرفراز کیا۔ مومن بھائی اس میں دیکھیے من اہل القرى، یعنی بستیوں میں بھیجے، بستیوں، یعنی دیہات اور جنگل میں نہیں بھیجے۔ اس سے ایک تو بات یہ ہے کہ شہر کے لوگ، بستی کے لوگ کچھ نرم خو نرم طبیعت ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ اس طرح نہیں ہوتے، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی محتم بشان کام کرنا، کوئی اچھا کام، بڑا کام جس سے کی پہنچ دور دور تک مقصود ہو، تو زیادہ تر یہ شہر میں شروع کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے لوگ دیہاتوں میں جا کر کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر کوئی بڑا کام، اس لیے بڑے مدارس، بڑی یونیورسٹی یا دوسری چیزیں جو ہے وہ شہروں میں کھولی جاتی ہے کہ اس کا فیض ہر جگہ پہنچے۔ اس کے بعد مہم ہے افلم یسیروا فی الارض، اس طرح کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، بہت ساری جگہ پہ آیا، اور اس آیت میں چند آیت، اس صورت میں چند آیت پہلے بھی گزرا ہے یہ مضمون کہ کیا لوگ زمین میں چل کر نہیں دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھے ہوتے تو ان سے پہلے جو لوگ جن لوگوں پر عذاب نازل ہوا ان کا انجام دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سدھرنے کی کوشش کرتے، اپنے روش سے باز آتے اور ایمان لاتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں اصل میں گھر کو، آخرت کا گھر، آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی، تو آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، یعنی نبیوں کی بات کو مان کر کے، یہاں پر تو وہی بات چل رہی ہے، نبیوں کی بات کو جن لوگوں نے اختیار کیا، مانا، انہی کے لیے آخرت میں کامیابی۔ بالکل، تو مطلب یہی ہے کہ آج کے جو کانٹیکس میں ہم لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو ایمان لانا ہے، اور ایمان ایسا لانا ہے جس کے ساتھ میں شرک ملوث نہ ہو، کیونکہ اگر شرک ملوث ہو جاتا ہے تو جنت ہم پر حرام ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ہم کو سمجھانا پڑے گا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ پہلی اور لازمی شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ان کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام قرآن کے اوپر ایمان لائے، اور انہوں نے جو روش، جو زندگی بتانے کا اور گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر ہم عمل پیرا ہو، اسی صورت میں جو ہے ہم کو وہ آخرت کا بہترین گھر مل سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ آگے چلیں گے؟ جی۔
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. تو میرے خیال سے یہ اصل میں اذا الگ ہے، استیأسا کی میننگ نا امید ہو جانا، اور ظنّا کہتے ہیں گمان کرنے کو، اور کبھی کبھی ظنّا کا مطلب یقین کے بھی آتا ہے. اور کذب جھوٹ بولنا، کذب جھوٹ بولا جانا، پیسو وائز ہے اس کا. جی. اسی طرح نجا کہتے ہیں نجات دینے کو، اور نجیہ نجات دیا جانا، بچایا جانا. اور رد یرد مانے واپس کرنا، اور یرد واپس کیا جانا، یہ بھی پیسو وائز. اور باسن کہتے ہیں پکڑ کو، عذاب بھی مراد ہے اس سے. تو مومن بھائی اس میں ہم آگے تفسیر کی طرف چلتے ہیں. جی. یہ یہاں تک کہ جب انبیاء کرام، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں ہے، انبیاء کرام رسول کے تعلق سے. ہاں، انبیاء کرام جب مایوس ہو گئے، یہ کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ اس کی تشریح کے تعلق سے یہ مشکلات القرآن میں یہ آیت کو مانا گیا. اس لیے کہ یہ جب انبیاء کرام مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں جھوٹ بولا گیا، ایک ترجمہ یہ. تو جنہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ بولا گیا، انہوں نے یہ تعبیر کی کہ جھوٹ بولا نہیں گیا، بلکہ انبیاء کرام کے تعلق سے یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قد کذبوا کا مطلب انہوں نے اللہ کے عذاب کے آنے کا کی جو وعید کافروں کو سنائی تھی، تو وقت سے پہلے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں عذاب آنے کا وقت کچھ اور تھا. تب انبیاء کرام کو یہ احساس ہوا کہ شاید انہوں نے اندازہ غلط لگایا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ خواب میں دیکھے کہ عمرہ کو جا رہے ہیں اور 1400 صحابہ کو لے کر کے گئے، معاملہ کچھ اور ہو گیا. 2 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہم قد کذبوا، یعنی یہ ہے کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے یقین کیا کہ اب جھٹلائے گئے، یعنی جو نہیں ماننے والے تھے ان کی ذریعے انبیاء کو جھٹلایا گیا. کہ انہوں نے تو یہ سب کہا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور ایسا تو ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال سے اس معنوں میں جو ہے یہاں ہاں دوسرا مطلب یہ ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کذبوا کہا کرتے تھے. قد کذبوا اس کا مطلب یہ جھٹلایا جانا ہے کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب وہ جھٹلا دیے جائیں گے. تو کسی نے کہا، عروہ بن زبیر نے کہا کہ وہ تو جھٹلائے ہی جاتے تھے، کفار تو جھٹلاتے ہی تھے انبیاء کرام کو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو یہ شبہ ہونے لگا انبیاء کرام کو کہ کہیں اب اپنے نہ جھٹلانے لگے، تو اس لیے وہ کذبوا پڑھا کرتے. بہرحال تینوں تعویلیں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی تعویل جو میں نے بتایا کہ انبیاء کرام نے عذاب کے آنے کا اندازہ غلط لگا لیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کفار کی طرف سے انہیں یہ لگا کہ اب وہ عذاب کا جو وعدہ وعید جو سنایا تھا ان لوگوں کو، عذاب نہیں آیا، تو اب ہماری بات جھوٹی سمجھی جائے گی. ان باتوں کے ساتھ دوسری باتیں بھی جھوٹی سمجھ لیں گے لوگ. اور ایک یہ ہے کہ جب مصیبتیں بہت زیادہ ہے، زلزلوا حتی، ہے نا، متا نصر اللہ، یہاں تک بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو انبیاء کرام اور ان کے متبعین کی زبان سے بھی یہ بات آئی کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جب مصیبتیں بہت بڑھ گئی تو انبیاء کو یہ گمان ہونے لگا، شبہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے متبعین بھی ہمیں جھٹلانے لگ جائیں. جب یہ بات آئی تو الا ان نصر اللہ قریب، فوراً اللہ کی مدد آئی. اور وہی کہا نصرنا
فجاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ اچھا یہ معین بھائی ایک بات یہ بھی ہم اپنی زندگی میں بھی غور کریں، یہ تو انبیاء کرام کی جو سیرتیں بتائی جاتی ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ ہم ان سے دیکھ کر کے ان سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ کبھی کبھی مصیبت جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، رات جب بہت زیادہ تاریک ہو جاتی ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ عام الحزن، جس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا، ٹھیک اس سال کے بعد ہی فوراً ہجرت کا مرحلہ پیش آیا اور کیا کشادگیاں آئیں، اس کے بعد سمجھیے کہ اسلام جو ہے وہ ایک اسٹیبل ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ جب کنویں میں ڈال دیا گیا، جبکہ یقین تھا کہ اب نہیں نکلنے والے، تب وہاں سے نکل کر کے جو ہے مصر کی سلطنت مل اور گئی۔ اس کے بعد جیل میں جب ڈالا گیا اور ایسے الزام میں لوگوں نے جیل میں ڈالا، اس مطلب پلاننگ کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کو تو جیل میں پلاننگ کے ساتھ ڈالا گیا تھا نا، یہ تو باعزت ہے، تو ان کو جیل میں اس پلاننگ کے ساتھ ڈالا گیا کہ اب ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ اب عزت و آبرو محفوظ رہے، لوگوں کی زبان پر جو باتیں چل رہی ہے تو جیل میں ڈالنے کا مطلب وہ ڈال دیے گا، اب نکالے نہیں جائیں گے، تو لیکن نکالا گیا، اس شان کے ساتھ نکالا گیا کہ تاج و تخت دیا گیا۔ تو یہ کہ جب مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ مقدر میں لکھے رہتا ہے کہ اس کے بعد اب آسانی پیدا ہونے والی ہے، اور انسان اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے یا زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے مصیبتیں جب بڑھ جائیں تو اس وقت جو ہے صرف اللہ سے لو لگانا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ اب کشادگی کا موقع وقت آ رہا ہے۔ نہ گھبرا اندھیری راتوں سے، اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ صحیح۔ اور مولانا ناظرین کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت جو مشکلات القرآن میں سے ایک یہ ہے، یہ تعویلات مختلف مفسرین نے کی ہے، اس میں سے ایک بھی تعویل ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، جی بالکل، ایک بھی تعویل ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ ہماری یہ جسارت نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید کے بارے میں یا قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی لفظ کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کوئی تعویل پیش کریں یا اپنی طرف سے کوئی مفہوم پیش کریں، بلکہ تمام تعویلات جو ہے قرآن مجید کے مختلف نامور مفسرین نے جو ہے اپنی علم کی بنیاد پر کی۔ بلکہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کذبو کا معاملہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک اور جو دوسری تعویل بتایا وہ عبداللہ ابن عمر کا، اور ایک جو تعویل ہے کہ یہ ہمارے کفار جھٹلانے لگیں گے، یہ زیادہ تر مفسرین نے لیا ہے، عارف میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ تمام تعویلیں جو ہے ہمارے بڑے مفسرین۔ چلیے، فنجی من نشاء، تو نجات مطلب جس ہمارے عذاب سے ہم بچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، مطلب جس کو ہم نے چاہا وہ عذاب سے بچا لیا گیا۔ گویا کہ اللہ کا عذاب آئے تو اللہ کی مرضی جس کے بچانے کی ہوگی وہی بچ سکتا ہے۔ جس طریقے سے ناظرین کرام آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سآوی الی الجبل، کہ میں آج جو ہے پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا یا میں پناہ حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں ان کی کشتی میں موجود تھے۔ یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کے ساتھ میں ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو لے کر جو ہے اس بستی سے نکل جانے کا حکم ہوا، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری کی پوری بستی جو ہے الٹ ڈالی گئی، اور اوپر سے جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ تو یہ بہت صاف اور سمپل مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے انہی کو بچاتا ہے، اور جو آگے کی جو بات کی گئی ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اصل وہ پوائنٹ دیکھیے غور کیجیے، یعنی یہاں اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جسے ہم چاہتے ہیں ان سے وہ بچا لیا جاتا ہے، تو اب اس سے مجرمین یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا اللہ ہمیں بھی چاہ لے، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ لیکن جو مجرم ہیں ان سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جائے گا، اللہ انہی سے عذاب ٹال لے گا جسے اللہ چاہے گا اور جو اللہ کو چاہے گا۔
تو مجرمین یہ نہ سوچ لیں کہ بس اللہ اگر چاہ لیا تو ہمیں بچا لے، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ چاہے گا تو ایسا کریں گے، اللہ چاہے گا تو ویسا ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں بھی تو کچھ چاہت رکھی ہے نا، دل کا امانیوں ہمارے پاس بھی کچھ اختیارات دیے. آگے نہیں، آگے چلتے ہیں، اس کو فنش کر دیں گے آج اس کو انشاءاللہ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لقد کان فی قصصہم یعنی ان کے قصوں میں، عبرۃ لأولی الالباب عقل والے کے لیے عبرت ہے. عبرت تو سب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ما کان حدیثا یفترا، افطرا یفتری کا مطلب گڑھنا آتا ہے، جھوٹی بات گڑھنا، اور یفترا پیسو میں ہے. یفترا یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے گڑھ لیا گیا ہو جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے، لیکن یہ وہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کو جو اس سے پہلے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے پاس جو باتیں تھیں، جو باتیں حق تھی ان کی تصدیق یہ کرتی، اور جو مجمل باتیں تھیں ان کی یہ تفصیل بیان کرتی. اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے. تو ہدایت اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائیں گے. مولانا اس میں دو چیزیں ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ یہ جتنے واقعات جو قرآن مجید میں آئے ہیں، جس میں سورہ یوسف کا یہ تتمہ ہے، اور سورہ یوسف کے علاوہ جتنے پیغمبر کے واقعات جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور عبرت ہے اور نصیحتیں ہیں. تو یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں ان واقعات کے ذریعے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے سورہ یوسف کو اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر اتنے ساری نصیحتیں ہیں اور اتنے سارے اسباق ہے جو ہم کو سیکھنا چاہیے. تو اس میں یعنی گویا کہ ہم کو اولو الالباب بننے کی کوشش کرنی چاہیے. مطلب اس کا اس کی جو کورالری جو ہے، اس کا جو عکس ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اگر ہم قرآن مجید سے یہ اسباق حاصل نہیں کرتے یا ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے اولو الالباب ہونے کا نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو ہے یعنی اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. یعنی ایک مفہوم یہ ہے تو اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا. تو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد میں بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، مطلب ہمارا شمار اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں میں نہیں کرے گا. در حالانکہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے اور باقی تمام جو ہے احساسات دیا ہے، اور اس کو ہم دوسرے کاموں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے استعمال. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کے سامنے وہ چند چیزیں آ جائے جو ہم لوگ نے ڈسکس کیے. ہاں وہ چند چیزیں جو اس میں کیا کیا اس میں موتیاں ہیں. انشاءاللہ ترتیب وار بتا دیں. ہاں ترتیب وار ہم بہت جلدی بتائیں گے کہ سورہ یوسف کو اگر آپ مکمل طور پر آپ اس کا احاطہ کریں اور دیکھیں تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے کو سمجھنا چاہیے، اور وہ اسباق ہم کو سیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے کیسی عظیم الشان باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں رکھی ہے. بہت مختصراً جو ہے اس کا لب لباب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے آج 8 نکات میں نے لکھے ہیں، شاید مولانا کے پاس میں 1-2 نکات اور ہو. پہلی بات تو یہ کہ سورہ یوسف، جیسے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پوری سورہ یوسف 111 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی نشست میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ازبر یاد بھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین کو بلا کر یہ پوری سورہ لکھوا لی۔ تو یہ قرآن مجید کا جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن جو انتظام تھا اس کے تحفظ کا، اس کے حفاظت کا، اس کی یہ ایک بہت ہی شاندار مثال ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اتنی بڑی سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں یاد کر لی اور لکھوا لی۔ دوسری بات، پورا سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ اس طریقے سے ہم ایام کو، دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طریقے سے وہ گھر سے جدا ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکال کر بیچے گئے، بیچنے کے بعد میں عزیز مصر کے گھر پہ پہنچے، عزیز مصر کے یہاں سے جیل میں پہنچے، جیل سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا یہ بنا دیا، وہاں کا شاہی اقتدار جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو یہ جو جس طریقے سے ایام کو اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے لوگوں کے درمیان، یہ ایک عجیب بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی نیچا ہے تو کل وہ اوپر ہو سکتا ہے، اور آج جو کوئی اوپر ہے وہ کل نیچا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان مشیتوں کو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی آزمائشیں لاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پرکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو ایک مومن کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جو ہے سورہ یوسف میں کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا مشکل وقت آئے کہ ہم مایوس ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ دوسری، آج کے کانٹیکس میں، آج جو دنیا ہے اور جہاں آج جنسی بیراروی کا طغیان پھیلا ہوا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بے انتہا اہم سبق ہے کہ ہم کو اپنے عفت کی اور اپنے عصمت کی ہر ممکن حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ حالانکہ اس نے بہت دور ڈالے، لیکن اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی طرف راغب نہیں ہوئے، اور جب اس نے پیچھے سے حملہ آور وہ عورت ہوئی تو انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دروازے کی طرف لپکے، اور اس لیے لپکے کہ اس عورت سے آپ دور جا سکے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر بعد میں اس الزام کو کس طریقے سے ثابت کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سلسلے میں معصوم تھے۔ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ جو ہے سورہ یوسف کے تناظر میں، وہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کام کسی محل وقوع اور کسی مقام کا یا کسی موقع کا یا کسی وقت کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گو کہ اس وقت جیل میں تھے اور 7 سال جیل میں گزار رہے تھے، اس وقت بھی جب ان کے پاس میں ایک موقع میسر ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت اپنے ان 2 قیدی ساتھیوں تک دی اور پہنچائی۔ تو اس میں ہمارے لیے، آج کی امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کو دعوت دینے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ہم جہاں بھی ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہے، چاہے ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنی عدالت میں ہو، چاہے ہم سفر کر رہے ہو، ہم کو جب بھی موقع میسر ہو اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ سنت یوسفی بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے بڑی اور موقت جو ہے سنت ہے۔ ایک نقطہ جو آتا ہے وہ حسد سے متعلق آتا ہے کہ دیکھیے کہ ایک نبوی خانوادہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ ہے، اور اس میں ان کے دوسرے 10 بیٹے اپنے بھائی سے حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ حسد بہت ہی مہلک بیماری ہے اور شیطان کا ایک بہت ہی مہلک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ نیک انسانوں کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب ایک نبوی خانوادے میں یہ ہو سکتا ہے
لوگ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے بھائی کے خلاف حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے عام آدمی کی کیا بساط۔ تو ہم لوگوں کو ہر وقت جو ہے یہ احتیاط برتنا لازم ہے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم کسی بھی معاملے میں کسی ایک شخص کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں حسد میں مبتلا تو نہیں ہو گئے ہیں، اور ہم کو جو ہے وہاں سنبھل جانا چاہیے اور حسد کی اس بیماری سے ہم کو باہر آنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں رکھنا چاہوں گا مولانا محترم سے پہلے، وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ رؤیائے صادقہ مطلب سچے خواب حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر جو ہے ایک علم ہے، باقاعدہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اس کا علم عطا کرتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اور بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں ایک بڑے ہی مشہور تابعی گزرے ہیں، ابن سیرین، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا۔ مولانا اور کچھ چیزیں نہیں، تقریباً تمام باتیں آ گئی۔ اس میں ایک دو بات اور اضافے کے طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ محسنین، یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ محسنین میں تھے۔ جیل میں بھی کہا تھا ان لوگوں نے، قیدیوں نے، کہ آپ محسنین میں سے ہے، اور بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ محسنین میں سے۔ تو محسنین احسان کی کیفیت کو اپنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بہت نمایاں حصہ ہے کہ مصیبت کے وقت دیکھ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کیا ہے فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہوگا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے احسان دینے کا بھی نہیں جتلایا کہ ہم تمہیں غلہ دے رہے ہیں، اور نہ پرانی باتوں کو بھی چھیڑا کہ کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، یہ احساس تم بھول جاؤ تو جانے۔ اور تیسری بات، ایک بات اور معین بھائی سمجھنے کی ہے کہ انسان جب اپنی ناکامی کو دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی کا سبب سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ زیادتی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر اپنے والد کے نزدیک محبوب تھے، اس کی وجوہات، ہاں، تو ان کے بھائیوں نے سوچا کہ ہماری محبوبیت یوسف کی محبوبیت کی وجہ سے کم، یعنی ہماری جو پسندیدگی والد کے پاس ہونی چاہیے وہ یوسف کی پسندیدگی کی وجہ سے کم ہے۔ جب یہ احساس ہم زندگی میں کبھی بھی اپنا لیں، یعنی اپنی ناکامی کو دوسروں کی کامیابی کا سبب مان لیں، تو پھر ہم آگے ترقی بھی نہیں کریں گے، اور پھر اس کو نیچا گرانے میں، اس کو کمزور بنانے میں ہم ہر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے مقدر کے تعلق سے خود سوچنا چاہیے، دوسرے اگر کامیاب یا ناکام ہو رہے ہیں تو ہماری ناکامی کا سبب وہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان اس سے زیادتی پر آمادہ ہو اور جاتا اسی سے حسد کا شکار بھی جی اسی سے حسد کا انسان شکار ہوتا ہے۔ تو بس انہی چند باتوں پہ آج سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے۔ میں معین بھائی سے درخواست کروں گا کہ آخری پیغام ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ ہمارا آخری پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ، ہر آیت ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہے اور نصیحت ہے، ہمارے لیے معزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ 5 بار کہتا ہے، مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر جمعرات کو درس قرآن یا تذکیر کا یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہاں جو 2 پریزنٹرز آتے ہیں وہ تقریباً بہت ساری محنت کرنے کے بعد میں تقریباً 6 اور 7 تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس کا چربہ، اس کا لب لباب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے بھی وہ تقریباً 6 یا 7 تفسیریں آپ نے بھی پڑھ لی ہے، جو ایک عام انسان کے لیے آج کی اس مصروف زندگی میں ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس تذکیری پروگرام کے ساتھ میں جڑ جائیں اور اس کو پروموٹ کریں، ان کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے۔ اور ہمارے الحکمہ ٹی وی چینل کے اس پر پلے لسٹ موجود ہے، اور ہم تقریباً بہت سارے دوسری صورتوں کی تفسیر پیش کر چکے ہیں، آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے
اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی نسخہ کیمیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور اسی میں ہماری امت کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔